صلى على سيد الأنبياء عليه التحية والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس عنوان پر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہے وہ ہے غوث الورا مظہر صفات مصطفیٰ، یعنی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی صفات مبارکہ کے جو عکس جمیل ہیں اس کے حوالے کرنا مقصود ہے. اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی سیرت کا پرتو اور عکس ہوتا ہے، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوں، یعنی سرکار کی سیرت مطہرہ کا میں عکس ہوں. آپ سرکار کے حضور غوث پاک کے اس فرمان کو یوں ذرا شرح کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام میں آپ کو مختلف شانیں نظر آئیں گی. انبیاء میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرح تخت و تاج کے مالک ہیں، اور ایسے بھی ملیں گے جو فقیرانہ زندگی بسر فرمانے کو پسند فرماتے تھے. ایسے انبیاء بھی ملیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلال الہی کے مظہر تھے، اور ایسے بھی ملیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑے تحمل اور بڑے حلیم الطبع تھے. انبیاء کرام کے اندر یہ مختلف شانیں آپ کو نظر آئیں گی. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. تو اولیاء کے اندر بھی آپ کو انبیاء کی سیرتوں کا پرتو نظر آئے گا. بعض اولیاء کرام ایسے نظر آئیں گے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تجرد کی زندگی کو پسند فرمائیں گے، ساری زندگی اپنا مکان بھی نہیں بنائیں گے، سیر و سیاحت کے اندر زندگی گزار دیں گے، مال و دولت ان کے پاس دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا، فقر و فاقہ کے اندر وہ زندگی گزار کے چلے جائیں گے. اور ایسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے پاس شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے، مال و دولت اور دنیا کی ریل پیل ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ ان کے پاس مال و متاع ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی حلیم الطبع بزرگ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جلال الہی کا مظہر ہوتے ہیں. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی
کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، یعنی مجھے اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کی سیرت کا مظہر بنایا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بڑے قریب قریب مظہر بنتے ہیں، اور آپ کی جو صفات ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات سے مستنیر ہیں۔ میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ مثلا سرکار جس خاندان میں جلوہ گر ہوئے، سرکار کے والد ماجد بھی بے مثال والد، والدہ بھی بے مثال والدہ، خاندان بھی عالی شان۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے بہترین خاندان میں پیدا ہوا۔ تو سرکار کا خاندان، والدین بے مثال۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سادات میں سے ہیں، یعنی خاندان کے اعتبار سے بے مثل ہیں، اور والد ماجد اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، حضرت ابو صالح جنگی دوست، جن کے بارے میں آپ نے کثرت سے سنا ہوگا کہ دریا کے کنارے چلتے چلتے صرف وہ بہتا ہوا سیب کھا لیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ مالک سے تو اجازت ہی نہیں لی۔ تو اجازت کے حصول کے لیے اور اس کھانے کی معافی حاصل کرنے کے لیے جب حضرت عبداللہ صومعی کے پاس پہنچے، باغ کے مالک کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کڑی شرائط رکھ دی، ساری شرائط قبول کر لی صرف اپنے تقوی کی بنیاد پر۔ تو والد ماجد ایسے بہترین، اور والدہ ماجدہ اتنی تقوی والی کہ جن کے بارے میں آپ کے نانا یعنی آپ کی والدہ کے والد فرماتے ہیں کہ گویا انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں، اس اعتبار سے یہ نابینا ہے، کسی غیر محرم کی بات ان کے کانوں میں پڑی نہیں، غیر محرم آواز کو انہوں نے سنا نہیں، اس اعتبار سے یہ بہری ہیں، کہیں خلاف شریعت چل کے گئی نہیں، اس اعتبار سے یہ اپاہج ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا سراپا تقوی خاندان، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا جو لقب تھا، کنیت تھی، وہ ام الخیر، بلائیوں کا، نیکیوں کا مرکز، یا امۃ الجبار، اور نام ان کا فاطمہ تھا، لیکن امۃ الجبار یعنی سراپا بندگی الہی میں ڈوبی ہوئی، یا بلائیوں کا مرکز، یہ آپ کی کنیت۔ تو والد ماجد ایسے، والدہ ماجدہ ایسی، نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے بادشاہ، پھوپھی ایسی شاندار کردار کی مالک کہ ایک دفعہ جیلان کے اندر قحط پیدا ہوا، بارش نہیں برس رہی تھی، لوگ دعائیں کر کر کے جب عاجز آ گئے تو آپ کی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت عائشہ، انہوں نے اپنے گھر کی دہلیز پر جھاڑو دیا، اور جھاڑو دینے کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سرکار کا خاندان بے مثل خاندان تھا، اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے مثل والدین، بے مثل خاندان ملا۔ اور پھر سرکار کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے ہی سرکار کے والد ماجد دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی آپ کے بھی والد ماجد وصال فرما گئے تھے، تربیت کے سارے معاملات آپ کی والدہ اور نانا جان نے ادا کی۔ تو یہ اس اعتبار سے سرکار کی صفت کا یہ مظہر بنتے ہیں خاندانی اعتبار سے۔ اور پھر وجود کی طہارت اور جسم کی نظافت کے اعتبار سے حضرت غوث پاک مظہر صفت مصطفیٰ ہیں، اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم پاک اتنا مطہر اور اتنا پاکیزہ تھا کہ سرکار کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پاکیزہ اتنا تھا کہ مکھی چونکہ وہ نجاست پر بھی بیٹھتی ہے
اور وہ نجاست پر بیٹھ کر کسی پاک شے پر بھی بیٹھے تو اگرچہ ناپاک ہوتی نہیں لیکن پھر بھی نجاست کا کوئی نہ کوئی اثر تو اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے تقدس کا، نظافت اور طہارت کا تقاضا یہ تھا کہ نجاست پر بیٹھنے والی کوئی شے آپ کے جسم کے قریب بھی نہ آئے۔ تو مکھی سرکار کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھتی تھی۔ یہی شان اللہ رب العالمین نے سرکار کی تبعیت میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی کہ حضرت غوث اعظم کے جسم اطہر پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ سرکار کے جسم کی نظافت کا یہ عالم تھا کہ سرکار کو جب پسینہ مبارک آتا تو وہ خوشبوؤں کے حلے بن جایا کرتے، بلکہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بچی کی شادی کا معاملہ ہے اور میرے پاس خوشبو کا اہتمام نہیں۔ سرکار نے فرمایا کل کھلے منہ والی کوئی شیشی لے آنا۔ وہ لے کر آئے تو سرکار نے اپنے جسم اطہر سے پسینہ اس شیشی میں ڈال کر انہیں دے دیا، فرمایا یہ دے دو اپنی بیٹی کو۔ وہ پسینہ سرکار کا لے کر گئے، بیٹی کو وہ تحفہ دیا گیا۔ جس گھر میں سرکار کا وہ پسینہ گیا پورے اہل مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ یہ گھر خوشبوؤں والوں کا گھر ہے، خوشبو والوں کا گھر ہے، یعنی بہترین سرکار کے جسم اطہر سے پسینہ۔ اور سرکار جس راہ سے گزرتے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار اس راہ سے گزرے ہیں کہ نہیں، راہ ہی بتا دیتی تھی، ہوائی بتا دیتی تھی کہ سرکار گزر گئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار کی اس صفت کا حصہ ملا ہے۔ آپ کے جسم اطہر پر بھی جب پسینہ آتا تو وہ خوشبودار ہی ہوا کرتا تھا، اس میں تعفن نہیں ہوتا تھا۔ سرکار کے جسم کی پاکی اور طہارت کا یہ عالم تھا کہ سرکار جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے اور وہاں سے واپس آتے تو اس جگہ پر سوائے خوشبو کے کسی شے کا نشان نہ ہوتا۔ سرکار کے فضلات طیبات کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، بلکہ سرکار سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو وہاں کسی شے کا نشان نہیں ہوتا۔ تو سرکار نے فرمایا جس طرح جنتیوں کو جنت میں رفع حاجت کے لیے فضلہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء کے جسموں کو جنتیوں کی روح سے بھی زیادہ لطیف بنایا ہے۔ تو وہاں انبیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات طیبات زمین پر کسی نے نہیں دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے یہ صفت سرکار کی طبیعت میں عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بھی فضلات دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھے۔ تو جو سرکار کی خاندانی صفات ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی صفات سے حصہ ملا۔ سرکار کی جو جسمانی شانیں ہیں انہی صفات مصطفیٰ کا عکس اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان کمالات میں سے سرکار کا ایک کمال یہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے ساری کائنات کی سیادت عطا فرمائی ہے، سرداری عطا فرمائی ہے۔ سرکار کو سیادت کل عطا کی گئی۔ خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت والے دن سرداری کا تاج میرے سر پر سجایا جائے گا اور میں اس پر فخر نہیں فرماتا۔ تو سرکار ساری کائنات کے سید و سردار ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العالمین نے سرکار کی اس صفت کا بھی مظہر بنایا ہے۔ سرکار ساری کائنات کے سردار، حضرت غوث اعظم اس صفت کے مظہر یہ ہیں کہ جتنے دنیا میں ولی ہیں یا اس زمانے میں تھے یا جتنے اولیاء مقدم تھے ان سب اولیاء کی سرداری اللہ رب العالمین نے حضرت غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ساری دنیا کے ولیوں کی گردن پر ہے، ساری دنیا کے ولیوں کی گردن پر میرا یہ قدم ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیادت اور سرداری ہے کہ اولیاء کی جو گردنیں ہوتی ہیں
وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم گاہ ہوتی ہے۔ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، کوئی سر بلا کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سرداری ہے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس زمانے میں جس زمانے میں آپ نے یہ اعلان فرمایا، اس زمانے میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، اور بعض اولیاء تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں حضور صرف گردن پر ہی نہیں ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، کسی نے کہا نہیں ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت الشیخ الخلیفہ وکانا کثیر الرؤیا لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت شیخ خلیفہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور شیخ خلیفہ تھے کون؟ فرماتے ہیں یہ وہ بزرگ تھے جنہیں کثرت سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی، کثرت سے حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، انہیں میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سرکار کی زیارت کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، آپ اس اعلان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا صدق الشیخ عبد القادر، کہ شیخ عبد القادر نے جو اعلان کیا ہے یہ بجا اعلان کیا ہے، وَكَيْفَ لَا، اور وہ کیوں یہ اعلان نہ کریں، وَهُوَ الْقُطْبُ، اس وقت قطب زمانہ وہ ہیں، وَأَنَا أَرْعَاهُ، اور میں ان کا محافظ و نگہبان ہوں، ان کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، وہ اعلان کیوں نہ کریں قطب زمانہ جو ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سارے اولیاء کی سرداری انہیں عطا جو فرمائی ہے، اس لیے وہ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سرکار کی اس صفت کا مظہر بنایا کہ سرکار کو سیادت کل عطا فرمائی، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ولیوں کی سرداری عطا کی گئی۔ اسی لیے اکابر یہ کہا کرتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، سرکار کی یہ شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، سرکار رسول الکل ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سب کے لیے حضور کو رسول بنا کر بھیجا گیا، بلکہ خود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں خود ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کا رسول میں ہوں۔ تو سرکار کی یہ شان اور صفت ہے کہ سرکار رسول الکل ہے، ساری کائنات کے رسول ہیں۔ حضرت غوث اعظم سرکار کی اس صفت کے مظہر ہیں، اور کیسے ہیں؟ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الانس لہم مشائخ، کہ انسانوں کے بھی شیوخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے شیخ ہوتے ہیں، والجن لہم مشائخ، جنات کے اندر بھی مشائخ ہوتے ہیں، والملائکۃ لہم مشائخ، فرشتوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، تو ہر مخلوق کے الگ الگ مشائخ ہوتے ہیں۔ وَأَنَا شیخ الکل، مجھے اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، جنات کا بھی شیخ ہوں، فرشتوں کا بھی شیخ ہوں، ساری مخلوق کا شیخ اللہ رب العالمین نے مجھے بنایا۔ سرکار ساری مخلوق کے لیے رسول، اور سرکار کی صفت کے مظہر غوث اعظم یوں بنے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے شیخ بنا دیے گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اس شان کے بھی مظہر ہے کہ سرکار کو اللہ نے کن کی کنجی عطا فرما دی، زبان ایسی عطا فرما دی کہ جس کو فرماتے ہیں کہ ہو جا وہ شے ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک دفعہ سرکار نے فرمایا دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر کہ کن ابا خیسمہ، کہ اے آنے والے تو جو بھی ہے ابو خیسمہ ہو جا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ابو خیسمہ ہی تھے۔
اسی طرح سرکار جب وعظ و نصیحت فرماتے تو ایک شخص سرکار کی نقلیں اتارتا، وہ اپنے طور پر مذاق اڑاتا، نقلیں اتارتا، منہ ٹیڑھا کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اس طرح دیکھا تو سرکار نے فرمایا کن کذالک، کہ تیرا منہ ٹیڑھا ہے ایسا ہی ہو جا. وہ مرتے دم تک 100 علاج کراتا رہا، اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا، ٹیڑھا ہی مرا. تو سرکار کو اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت فرمانے لگے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ. سرکار کی اس صفت کے مظہر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ بھی جس کے بارے میں جو فرما دیں، جیسا فرما دیں ویسا ہو جاتا. مثلا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں، مجلس واز لگی ہے، اوپر سے ایک چیل گزری اور وہ ظاہر ہے اپنے آواز میں شور کرتی ہوئی جب گزری تو مجمع کا دھیان اس کی طرف ہوا. آپ جو بات سمجھا رہے ہیں ظاہر ہے وہ حاضرین کی سمجھ میں تو تب آئے گی جب لوگوں کی پوری توجہ ہوگی، اور جب چیل اوپر سے چلاتی ہوئی گزرتی ہے مجمع کی حاضرین کی توجہ تقسیم ہوتی ہے. آپ کو اس بات پر جلال آیا، آپ نے ہوا سے فرمایا کہ ہوا اس کا سر اڑا دے. جو کہا وہ ہو گیا. چیل کا در علیحدہ پڑا ہے، سر علیحدہ پڑا ہے، یہ سر اور در علیحدہ ہو کر زمین پر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد باز ختم کرنے کے بعد جب آپ ممبر مبارک سے اٹھے، نیچے تشریف لائے اور آپ نے اس پر رحم فرماتے ہوئے اس کے قریب جا کر سر اور دڑ کو اکٹھا کر کے ہاتھ پھیرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھا اور فرمایا کہ اللہ کے فضل سے چلی جا. وہ زندہ ہو کر اٹھ کر چلی گئی. یعنی عرض کرنے کا مقصد ہے یہ بھی وہ زبان ہے جس کو کن کی کنجی بنا دیا گیا ہے. اور خود حضرت غوث اعظم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اعطیت حرف کن، میری زبان بھی اللہ رب العالمین نے کن کی کنجی بنا دی ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں ویسے ہو جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان آپ نے 12 دفعہ پڑھی سنی ہوگی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سرکار نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی. ہفتہ بھر بارش رہی. آئندہ جمعے سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے بارش ارد گرد برستی رہے، مدینہ طیبہ پر نہ برس. اللہم حوا علینا لا علینا، کہ اے اللہ یہ ارد گرد بارش برستی رہے، مدینہ طیبہ پر نہ برسے. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کے اس فرمانے کی دیر تھی، مدینہ طیبہ سے بادل یوں چھٹ گئے، ارد گرد یوں بارش برس رہی تھی کہ گویا آسمان کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا گنبد کا سما ہے، کہ ارد گرد بارش ہو رہی ہے اور شہر مدینہ کے ماحول اور فضا بالکل صاف ہو گئی. تو سرکار کی یہ شان کہ بارش کو ارد گرد برسنے کا اجازت دے دیا اور مدینہ طیبہ برسنے سے منع فرما دیا. اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ واز فرما رہے ہیں، بادل آ گیا. جب بارش کثیر ہوئی تو ظاہر حاضرین کو یہ ایک تشویش تو ہوتی ہے، سارے حاضرین کو نہیں ہوتی لیکن جو عموماً حاضرین ہوتے ہیں ان کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ بارش آ گئی ہے، بنے گا کیا. جب وہ بارش اپنا پورا ماحول بنا چکی تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتی ہے. آپ نے فرمایا ارد گرد ہوتی رہے، میرے مجمع اور میرے مدرسہ پر نہ ہو. چنانچہ وہی سرکاری شان، وہی صفت نبوی، اس کا عکس یہاں بھی دیکھا گیا کہ ارد گرد ہر طرف بارش ہوتی رہی، لیکن جہاں تک آپ کا مجمع بیٹھا تھا وہ مجمع بالکل خشکی میں بیٹھا تھا، اس کے اندر بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ بھی سرکار کی شانوں میں سے شان عطا کی گئی کہ سرکار جس طرح خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بے مثل ہوں، ایکم مثلی، میری مثل تم میں سے کوئی بھی نہیں. یعنی نبیوں میں بھی سرکار کی مثل کوئی نہیں، سرکار بے مثل و بے مثال ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، خود اپنے بارے میں آپ ارشاد فرمانے لگے لا تکیسونی باحد
ولا تقیسوا علی احدا، کہ خبردار مجھے کسی جیسا نہ سمجھنا اور کسی کو مجھ جیسا نہ سمجھنا، میں کسی جیسا نہیں اور کوئی مجھ جیسا بھی نہیں ہے، میں بے مثل و بے مثال ہوں۔ اور ایک دفعہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمانے لگے، یا اہل الارض شرقا و غربا، اے مشرق و مغرب میں زمین پر رہنے والوں، و یا اہل السماء، اور اے آسمان پر رہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ ایسی مخلوق بھی پیدا کرے گا جس کا مقام و مرتبہ اور جس کی حقیقت تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، جو تمہارے تصور سے ماورا ہے، وہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جس کا تصور تمہارا ادراک نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے خبردار میں اسی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ہوں جس کی حقیقت تک تمہارا تصور جا ہی نہیں سکتا، یعنی تم میری حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بے مثل و بے مثال ہیں کہ آپ خود ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے یہ اتنے کمالات، اتنے عظمتیں اللہ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی، یہ ایک وجود کے اندر اتنی عظمتیں اتنی شانیں کیسے جمع ہو گئی؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمانے لگے کہ ھذا وجود جدی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر، کہ میرا وجود میرا اپنا وجود تھوڑا ہی ہے، میرا وجود یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ وجود صفات مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنی شان عطا فرما دی۔ سرکار کی آپ نے یہ شان بھی سنی ہوگی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کے ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان سرکار کی خدمت میں حاضر تھے، رات کا وقت تھا، تو عشاء کے بعد یہ کافی دیر حضور کی خدمت میں حاضر رہے، بارش بھی ہو رہی تھی اور جانا انہوں نے مسجد نبوی سے ذرا دور تھا، تو بارش کی وجہ سے یہ جا نہ سکے، کافی دیر انہیں حضور کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا۔ جب بارش رکی یہ جانے لگے تو اب ظاہر ہے یہ تنہا بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین پر کیچڑ وغیرہ بھی ہے، تو سرکار نے ان پر مہربانی فرماتے ہوئے ان کے لیے روشنی کا انتظام فرمایا۔ سرکار نے کھجور کی ایک شاخ لی، ان کے ہاتھ میں دی اور ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ ہاتھ میں لے کر چلو گے تو تمہارے آگے پیچھے 10 ہاتھ تک یہ روشنی کرتی رہے گی، تمہیں اپنے گھر پہنچنے میں مسئلہ نہیں بنے گا، یہ کھجور تمہارے لیے لالٹین کا انتظام کرے گی۔ چنانچہ وہ کھجور کی شاخ روشن ہو گئی، وہ اس کی روشنی میں چلے۔ سرکار کی یہ صفت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح عطا کی گئی، اور صفت کا مطلب بے عین ہی وہی صفت تو ظاہر ممکن ہی نہیں، صفت کا مظہر ہے حضرت غوث اعظم، اس صفت کی تجلی اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، آپ کے مدرسے کے دروازے کے سامنے، آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا تھا۔ جب میں نے آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غوث اعظم کی کرامتیں تو بڑی دیکھی ہیں، آج مزہ تو تب ہو کہ جب اس عصا کی کرامت مجھے کوئی دکھائے، اس لاٹھی کی کوئی کمال مجھے دکھائیں۔ میرے دل میں جو ہی خیال پیدا ہوا، غوث اعظم میرے حالات پر مطلع ہوئے، میرے دل کے حالات ان کے سامنے تھے، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، زبان سے کچھ نہیں فرمایا، بس مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا اور اپنے عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ جو ہی زمین میں گاڑا اس سے نور نکلنا شروع ہو گیا، روشنی نکلنی شروع ہو گئی، اور وہ روشنی پھیلتی پھیلتی آسمان کی طرف جانے لگی۔ گھنٹہ بھر میرے سامنے وہ آپ کا عصا نور بکھیرتا رہا۔ گھنٹے کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ عصا اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ جب یہ سارا کچھ مجھے دکھا چکے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم یہی چاہتے تھے نا، یہی تمہارے دل میں آیا تھا نا کہ میں عصا کا کمال دیکھوں، لو ہم نے تمہیں عصا کا کمال بھی دکھا دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک کریم نے صفات مصطفیٰ کا مظہر بنایا، اور سرکار کی ایک صفت یہ بھی ہے
کہ سرکار نے ہمیشہ علم کو ترجیح دی ہے۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ علم کو سرکار نے ترجیح دی ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ علم ہی کو ترجیح دی ہے، علم ہی کو سرکار نے ترجیح دی۔ آپ نے پہلے علم پڑھا، اتنا پڑھا کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، علم پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے کتبیت کا مقام عطا کر دیا تھا، باقی جو اگلے مقامات ہیں وہ بعد کے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے دوران طالب علمی اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا، اور پھر ساری زندگی آپ نے علم پڑھایا، آپ نے باقاعدہ مدرسہ بنایا، فتویٰ دیا کرتے، طلباء کو پڑھایا کرتے، ساری زندگی تعلیم و تدریس کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری۔ تو صوفی وہ ہے جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر، آپ کی تعلیمات پر علم سے بہرہ ور ہو، علم کی خدمت کرے اور علم سے وابستگی رکھے۔ اور جو صوفی دعوی تصوف تو کرے لیکن علم سے واسطہ نہ رکھے، وہ مسخرہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ صوفی رحمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔